نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین والحمد للہ رب العالمین مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت للعالمین۔ اور حضرت اقبال قرآن مجید کے متعلق یوں گویا ہوتے ہیں، عام کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، اش شرمندہ طویل نے۔ اور سادہ الفاظ میں کہیں دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ اور عادت بنا لے جو بھی قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بڑے علماء کرام اور وہ احباب جنہیں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے مصلی کا وارث بنایا ہے، جنہیں اپنے قرآن کا حافظ بنایا ہے، موجود ہے جناب قاری بشارت صاحب، صداقت صاحب اور دیگر قرآن حضرات۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑا، اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑا، دیگر مصروفیات کو ترک کیا، اور رات کے اس وقت قرآن مجید کے ختم پاک کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہے۔ یہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید عام کتاب قاری صاحب اللہ فرما رہے تھے، میں محمودہ ویلفیئر ٹرسٹ کو ویسے نہیں کہتا، میں بڑا زور لگاتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا، پھر جا کے کچھ انتظام ہوتا تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائی، خیر کا ذریعہ بنایا، اب میں صرف اعلان کرتا ہوں سارا کام ہو جاتا ہے۔ جس نے کام کیا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے۔ یہ لاریب کتاب قرآن مجید، یہ اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہے۔ یہ میرے آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس کا نام بھی معجزہ ہے، جس کے الفاظ بھی معجزہ ہے، جس کا مفہوم بھی معجزہ ہے، جس کو پڑھنا بھی معجزہ ہے، جس کی ہر چیز بھی معجزہ ہے۔ اس کو ہر ٹائم پڑھا جاتا ہے، اس کو لوگ لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اس سے لوگ بے انتہا لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین سے تعلق جوڑ لیتی ہے، جو اس سے پڑھتا ہے وہ دین و دنیا میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ جو اس کو حفظ کر لیتا ہے، لوگ پھر اس کی نسل نہیں دیکھتے، رنگ نہیں دیکھتے، شکل صورت نہیں دیکھتے، جیسا بھی ہو اس کو حافظ جی کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی ہے۔ اب اس کی جو بھی نسل ہو، یہ ہم سب سے اعلیٰ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، قبلہ فرما رہے تھے کہ محفل کا انتظام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء نازل فرمائے ہیں، انہیں معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جس کو دیکھ کے عقل تک عاجز آ جائے، جس کو دیکھ کے عقل عاجز آ جائے کہ یہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجے وہ قوم علاج میں بڑی ماہر تھی. عام قوم کی طرف اللہ نے نہیں بھیجے، وہ قوم علاج میں بڑی ماہر تھی. اور ان کا یہ اعلان تھا، ایک پیدائشی نبینا، پیدائشی کوڑا اور موت، ان تین چیزوں کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، باقی جو بھی لے آؤ گے ہم علاج کر کے دکھائیں گے. تو رب العالمین نے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ جو تین چیزوں کا علاج جہاں پہ وہ عاجز آگے تھے، اللہ نے بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا. جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے نا، انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام آسان ہے مشکل ہے، باقی تو کہتے ہیں ان کے لیے تو سارے برابر ہی ہوتے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ مردے کو فرماتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو جاتا، وہ کپڑے جھاڑتا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. آپ پیدائشی اندھے کو ہاتھ مبارک اس کی آنکھوں میں پھیرتے وہ بلا ہو جاتا، آپ کوڑی پہ ہاتھ مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا. حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی قوم نا بڑے بت بناتی تھی، مجسمہ سازی کی بڑی ماہر تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کو نا اللہ نے یہ ہنر عطا فرمایا، وہ تو صرف مجسمے بناتے تھے نا، آپ نے پہاڑ سے پتھر کو تراشا اور اونٹنی کا مجسمہ بنایا، اس کو پھونک ماری تو وہ زندہ جاوید اونٹنی بن گئی، وہ زندہ اونٹنی بن گئی. انہوں نے کہا جی ہاں ماہر تو ہم بھی تھے، پر جو مہارت ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی وہ بڑی گفتگو میں بڑی ماہر تھی، کلام میں ماہر تھی، اس لیے عربی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، باقی سب کو عجمی کہتے ہیں، باقی سب کو عجمی کہتے ہیں. عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اور انہوں نے تو بولنا ہی نہیں آتا، اور عرب واقعی ایسا کلام کرتے ہیں. تو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ خاص عطا فرمایا اسے کہتے ہیں قرآن مجید. یہ سارا کلام ہے، اور اس کلام کو دیکھ کے ان جو اپنے آپ کو عربی اور گفتگو کلام میں ماہر سمجھتے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ما ھذا کلام البشر. جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نا اس سورہ مبارکہ کو، شاعروں کا طریقہ تھا جو کلام لکھتے نا گفتگو عرب جو کلام لکھتے وہ سید حرم میں لٹکا دیتے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو لٹکا دیا، عرب آئے انہوں نے دیکھا، پڑھ کے نا ساتھ لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور لوگوں نے کہا ہے، کچھ نے کہا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہے وہ خود بناتے ہیں. تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے تو تم بھی اس سے جیسی صورت بنا کے لے آؤ، اس کی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر صورت لے آؤ. یہ 3 آیتوں کی برابر صورت تھی سورۃ کوثر، اس کا مقابلہ وہ عرب آج تک نہیں کر سکے. اللہ نے پھر چیلنج کو بڑھا دیا، فرمایا سورت تو بہت بڑی چیز ہے، سورت تو تم نہیں بنا سکتے، اس کی ایک آیت کے برابر ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ. وہ عاجز آ گیا، انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور آج یہودیت عیسائیت نے بڑی کوشش کی ہے، کچھ قرآن مجید کے نسخے ایشیا سے لیے، کچھ یورپ سے لیے، کچھ افریقہ سے لیے کہ ان میں فرق نکالا جائے، لیکن میرے رب نے اعلان فرما رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج دیکھیں نا مائیں اپنے بچوں کو، لوگ خواہش کرتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، روز صبح اٹھا کے سحری کے وقت چھوڑ کے آنا ہے، 4 بجے بچے نے اٹھنا ہے، رات 11 بج جانے ہیں، ابھی قرآن پڑھ رہا ہے. کیا کر رہے بھائی اتنی مشقت کیا کر رہے ہو؟ میں حافظ بن رہا ہوں. تو رب العالمین نے یہ قرآن مجید حفظ کرنے والوں کو اعزاز بھی عطا فرمایا. اللہ رب العزت کے جتنے اسماء ہیں وہ ڈائریکٹ کس کا نام رکھنے کی اجازت
نہیں، ڈائریکٹ کسی کا نام رحیم نہیں کسی کو کہا جائے گا، عبد الرحیم کہا جائے گا۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اگر کسی نے اپنے بچے کا یا کسی نے اپنا نام رکھا ہے تو وہ عبد الرحمان رکھے گا۔ رحمان تو اللہ کا نام ہے، رحیم تو اللہ کا نام ہے، لیکن حافظ قرآن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اس کی صفت بھی حافظ ہے، اور ہم عبد الحافظ نہیں، ڈائریکٹ حافظ ہی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، جس نے میری لا ریب کتاب کو حفظ کر لیا، اب درمیان میں کوئی نسبت نہیں، اس کو بھی حافظ ہی کہا جائے گا۔ برادران اسلام، یہ قرآن، یہ لفظ قرآت ان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو نا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، جو خود سیکھے اور پھر دوسروں کو۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو پہلے خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور بعد لوگ نا بغیر سیکھے سکھائی آ کے سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے انہیں خیر نہیں فرمایا، اور آپ بھی انہی سے قرآن سیکھیں جنہوں نے کسی استاد سے سیکھا ہے، جنہوں نے کسی استاد سے سیکھا ہے۔ اور یہ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس نے ایک لفظ پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس نے ایک حرف نہیں گویا 3 حرف پڑھے ہیں، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اسے 30 نیکیاں۔ یا رسول اللہ، ہم زبان میں لکنت ہے، عجبی ہے، پڑھ نہیں سکتے، بڑا زور لگا کے پڑھنا پڑتا ہے، زبر زیر جوڑ بڑی مشکل سے لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، آپ نے فرمایا تم مشکل سے پڑھتے ہو، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو ہو گیا دنیا میں اجر، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے 7 پشتوں کے اوپر، 7 پشتوں کے سروں پر نورانی تاج سجا دے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ انبیاء ہے؟ نہیں بھائی، تو پھر کون ہے؟ یہ حافظ قرآن کے باپ ہے، والدہ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، 7 نسلیں، اللہ 7 کی 7 نسلوں کو نورانی تاج عطا فرما دے گا۔ اور حافظ قرآن کو فرمائے گا تو میرے قرآن کا حافظ ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی سفارش کر، تیری سفارش کے صدقے ہم اسے بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ تو لوگ آئیں گے، حافظ جی وہ مجھے پہچانا ہے، وہ تسی درس جو آتے سنا پیاس لگی سی، میں نے آپ کو بٹھا کے نا پانی پلایا تھا، اور میں آپ سے ملا تھا فلان جگہ پہ، کوئی یاد ہے؟ آج میری بھی سفارش کر دو نا۔ حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے جس پر دوزخ لازم ہو چکی ہے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور ہر جگہ کی نا پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے، یہاں پہ چک برام میں بھی آپ گاؤں میں جگہ لیں 3 4 5 لاکھ روپے برلا کم از کم ہوگی، گاؤں سے باہر نکل جائیں کم ہوتی جائے گی۔ اور جنت کی پراپرٹی ویلیو کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی چاہے کہ ساری کائنات کو بیچ دے اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ حاصل کر لے، ساری کائنات کو بیچ کے بھی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں مل نہیں سکتی، لیکن حافظ قرآن کو اللہ کیا اعزاز عطا فرمائے گا، حافظ قرآن کو اللہ کیا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن کو حکم ہوگا تو تلاوت شروع کر اور جنت کے منازل طے کرتا چلا جا، جتنی منزل تک تو جائے گا وہ سارے کا سارا پلازہ اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ آج لوگ پلازوں پہ مان کرتے ہیں، کوٹھیوں پہ اور مال پہ مان کرتے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کی یا تو آپ کے سامنے ہی اولاد جھگڑ پڑے گی، یا قبضہ گروپ پڑ جائے گا، یا کوئی اور مسئلہ پڑ جائے گا، وہی چیز جو آپ کے لیے سب سے کمال کی چیز تھی عذاب بن جائے گی۔
لیکن جنہوں نے یہ خیر یہ قرآن سے محبت کی ہے اللہ انہیں یہ اعزاز عطا فرماتا ہے, انہیں درجات بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے, انہیں خیر عطا ہی فرماتا چلا جاتا ہے. برادران اسلام, یہ قرآن مجید اس کو پڑھنا بھی معجزہ ہے, اس کو پڑھنے والے بھی معجزہ ہے, اس کو پڑھنے والے بھی. اچھا میری والدہ بیمار ہو گئی, ہمیشہ شوق رہتا تھا ہر ٹائم قرآن مجید پڑھتی رہو پڑھتی رہو پڑھتی رہو, تو آپ نہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. مجھے کہنے لگے میں نہ اٹھ وضو بھی نہیں کر سکتی, سردی بڑی سخت ہے. میں نے کہا آپ تیمم کیا کریں, لیٹے ہی پڑھ لیا, اس کو لیٹے ہی. یہ شوق یہ جنون یہ ذوق آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لے اس کو پڑھنے والے دیکھ لے, کسی میں اتنا جنون ہو کبھی ہو سکتا ہی. یہ جنون قرآن والوں میں ہے. رات گزر گئی ہے اور سالوں گزر جاتے ہیں, قرآن حفظ کرنے گئے ہیں, رات 11 بجے تک اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ ذوق قرآن مجید کو حاصل ہے. اور آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں, اس کو ایک مرتبہ پڑھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا, دوسری مرتبہ پڑھے آپ کو وہ لطف نہیں آئے گا جو پہلی مرتبہ آیا تھا, تیسری مرتبہ پڑھے اور لطف کم ہو جائے گا, اور مرتبہ پڑھے تو کہے گا یار کی میں پاگل ہی ہو گیا, اس کے ایک کتاب کے پیچھے ہی پڑھ گیا ہوں اور کوئی کتاب نہیں ہے, اس میں تو کوئی لطف ہی نہیں رہا. قرآن مجید کو پہلی مرتبہ پڑھے پھر بھی لطف آئے گا, 1000ویں مرتبہ پڑھے پھر بھی لطف آئے گا, 1,00,000ویں مرتبہ پڑھے پھر بھی لطف ہی آئے گا, کبھی لطف کم نہیں ہوگا. اور پھر کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم دین قرآن مجید پڑھے اور کہ میں نے اس کی ہر چیز ہر حکمت کو سیکھ لیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جب بھی پڑھے گا یہ قرآن یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے, یہ جب بھی پڑھا جائے گا یہ حکمت کے موتی عطا فرماتا رہے گا, ہر مرتبہ حکمت کے موتی عطا فرمائے گا. آپ جتنی مرتبہ پڑھے نئی حکمتیں آئیں گی, آپ 1,00,000ویں مرتبہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی آئے گا یار یہ تو حکمت آج سے پہلے مجھے پوشیدہ ہی نہیں ہے. تو برادران اسلام یہ ہر طور سے معجزہ ہے, یہ ہر طور سے معجزہ ہے. رب العالمین نے چیلنج بڑھا دیا, فرمایا سورت تو بڑی چیز ہے, اس کی ایک آیت کے مقابلے میں آیت لے آؤ, اس کی ایک آیت کے مقابلے میں آیت لے آؤ. آج تک اہل عرب ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں بنا نہیں سکتے. تو فرمایا نہیں نہ لا سکے نا پھر یہ یقین مان لینا یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں گورنمنٹ کالج میں نا ایک محفل میں گیا, آپ پاکستان بننے سے پہلے ہی مثال پا گئے ہیں, تو اس دور میں بھی ایک عیسائی وہاں پہ جو سربراہ تھا اس ادارے کا, محفل میں کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے پاس نا تھوڑا ٹائم دیجئے گا, بیٹھیں گے تھوڑی دیر. کہتے ہیں جی میں ان کے پاس بیٹھ گیا, مجھے کہنے لگی آپ کا کیا خیال ہے یہ قرآن مجید کی ہر چیز ہی آسمانوں سے اللہ نے اتاری ہے, وہ کچھ زبریں زیریں تو سرکار نے ڈالی ہوگی نا. آپ فرمایا نہیں, اس کی ہر چیز اللہ رب العزت کی جناب سے نازل شدہ ہے. اس نے کہا کوئی زبر تو ہو جائے گی نا, کوئی زیر تو ہو سکتی ہے. آگے تشریح ہے کر سکتا آگے, تو کوئی زبر زیر تو ہوگی نا جو نبی اللہ کے رسول نے ڈالی ہو اپنی طرف سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے بندے ہو, آپ کیسے یہ جاہلوں کی طرح ڈٹ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں جاہلوں کی طرح نہیں ڈٹ رہا, میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں, یہ میں شاعر ہوں, مجھ پر شاعری اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں, بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر لوں, لیکن میں اس میں ذرا بھی رد و بدل کرنے کے قابل نہیں ہو پاتا. تو اگر میں اقبال کے اوپر اترنے والی شاعری میں رد و بدل نہیں ہو سکتا, اللہ کی لارب کتاب میں رد و بدل کیسے ہو سکتا ہے. برادران اسلام یہ کتاب یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ کوئی بیمار ہے تو کتاب کو پڑھے یہ شفا دیتی ہے. کوئی غم کا مارا ہے, کوئی پریشان ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے, لیکن ظالموں میں کوئی فائدہ
نہیں دیتی، ظالموں کو کوئی فائدہ، اس لیے ظالم ہونے سے بچنا ہے، ظالم ہونے سے بچنا ہے۔ ہدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو برادران اسلام، یہ قرآن مجید، یہ اللہ رب العزت کا معجزہ، یہ اللہ رب العزت کا کلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ اور کوئی پوچھے مصطفیٰ کریم کا معجزہ کوئی دیکھا ہوا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے ہاں ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ سابقہ کتابیں، سابقہ کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ کتابیں ان قوموں میں سے صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی۔ یاد کسے ہوتی؟ نبی کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ یہ تورات کے حافظ ہے، نبی کی نشانی یہ ہوتی تھی انہیں زبور آتی ہے، نبی کی نشانی تھی کہ انہیں انجیل آتی ہے۔ اور قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا، آپ کی امت کا بچہ بچہ حافظ ہے۔ اور پھر یہ سراپا جلال کتاب ہے، یہ سراپا جلال کتاب ہے۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے پسینے چھوٹ جاتے، آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، رب العالمین کا کلام ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو بڑا جلال والا ہے۔ یہ بڑی جلال والی کتاب تھی۔ رب العالمین نے اس کے جلال کے متعلق ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے نا، اس کائنات میں روئے زمین میں سب سے بڑی چیز پہاڑ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تم دیکھتے وہ تھر تھر کانپ رہے ہوتے اللہ کے خوف سے اور اس کتاب کے جلال سے۔ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے سینہ مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوتا یہ سراپا جلال کتاب ہوتی، اور جب رحمت للعالمین کی زبان سے ادا ہوتا سراپا رحمت بن جاتا، سراپا رحمت بن جاتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب آپ کی زبان سے، آپ کے سینہ اطہر سے زبان پہ آتا اور زبان سے ادا ہوتا یہ رحمت ہی رحمت بن جاتا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں وہ کتاب جسے پہاڑ برداشت نہ کر پاتے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر رہے ہیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کا نزول کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے۔ پرانی کتابیں تورات زبور انجیل وہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ وہ کیسے نازل ہوئی ہے؟ اکٹھی نازل ہوئی ہے، کتابی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال میں۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کا طریقہ دیکھے، رب العالمین پتہ چلا رب العالمین جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کوئی چیز، کوئی گرم ہوا، کوئی طوفان، کوئی موسلادھار بارش، کچھ بھی اسے کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب اسے زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید تو ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن قرآن مجید ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ختم بلکہ بندہ دنیا میں جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ اور آپ کے صحابہ سفر پہ ہیں، رات کا وقت ہو گیا، ایک جگہ خیمے لگائے گئے، ایک صحابی نے نا رات کو دیرا تھا، جہاں پہ خیمہ لگایا وہاں پہ قبر تھی، رات کو سونے لگے تو سورہ ملک کی آواز آنی شروع ہو گئی، بڑے آرام سے بڑی خوبصورتی سے کوئی سورہ ملک کی تلاوت فرما رہا ہے اور ساری کی ساری اس نے تلاوت کی، بڑے پریشان ہوئے، بڑا ڈھونڈا کوئی بندہ نہیں ملا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہوا ہے، سورہ ملک کی میں سونے لگا ہوں، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا جدھر تو نے خیمہ لگایا تھا وہاں پہ میرے کسی غلام کی قبر تھی جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا،
اور یہ سورت نجات دینے والی ہے. جو اس سورت کو پڑھ کے رات کو سوتا ہے اللہ اس کی قبر کو نور علی نور فرما دیتا ہے. اور جو اس سورت کو رات کو پڑھ کے سونے کا عادی ہوتا ہے نا وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے, روح پرواز بھی کر جاتی ہے. یہ عادت ختم نہیں ہوتی, یہ قرآن ختم نہیں ہوتا. دنیا کی ساری کتابیں مٹ جائے گی, مٹ گئی ہے, لیکن قرآن مرنے کے بعد بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ کل قیامت کے دن بھی ساتھ ہی ہوگا. بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے, جو بندہ سورہ فاتحہ سے محبت کرتا ہے, ہم اہل سنت میں سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو بیٹھ جاتے ہیں اور سینکڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ سے ایک بندہ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پر دوزخ لازم ہوگی, فیصلہ ہو گیا یہ دوزخ جائے گا. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. یہ اللہ کے عرش کا کنگرا پکڑ کے زاروں قطار رونا اور چیخنا شروع کر دے گی, میرے مالک مجھ سے محبت کرنے والا دوزخ میں جا رہا ہے, مجھ سے محبت کرنے والا, یا کہہ دے تیرا نام سورہ شفا نہیں ہے, یا میری شفاعت قبول کر کے اس پر دوزخ کو حرام کر کے جنت کو لازم فرما دے. اللہ سورہ فاتحہ کی شفاعت کو قبول کر کے اس پر جنت لازم فرما دے گا. یہ قرآن بڑا زندہ و جاوید کتاب ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. میرے ابا جی فرماتے ہوتے تھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ فرماتے تھے آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں آپ پر وجہ طاری نہیں ہوگا, لیکن قرآن مجید کھول لیں ساتھ ہی آپ پر وجہ طاری ہو جائے گا, جھومنا شروع کر دیں گے. وہ ہوتا کیا ہے, ادھر آپ نے اللہ کی لاریب کتاب کھولی, ادھر سے رحمت کی موسلا دار بارشیں برسنا شروع ہو گئی, اور جب اللہ کی رحمت کی برسات ہوئی وجہ طاری ہو گیا اور بندہ جھومنا شروع ہو گیا. اور فرماتے تھے آپ قبر پہ گئے ہیں, آپ قبر کے اوپر قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں, آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, آپ وجہ سے جھوم رہے ہیں, اور قبر پر بھی تو رحمت نازل ہو رہی ہے. مردہ قبر میں اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے اس پر بھی رحمت نازل ہو رہی ہے, وہ بھی وجہ سے جھوم رہا ہے, وہ بھی وجہ سے جھوم رہا ہے. تو یہ قرآن نہ اس کی آواز رک سکتی ہے, کیا بنو مٹی ہم نے ڈال دی ہے قبر کے اوپر, سلیپیں بھی ڈال لی ہے, اب آواز نیچے کیسے جائے گی؟ بھئی یہ قرآن ہے, یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ بندے کی روح پرواز کر جائے پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے, اور بندہ مٹی کے نیچے چلا جائے پھر بھی اس کو سنتا رہتا ہے. برادران اسلام, یہ قرآن یہ ہمیشہ زندہ کتاب ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. اس کو پڑھے, اس سے محبت کرے. میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ یہ اللہ ہر بندے کو نا کچھ چیزیں محبوب ہوتی ہیں, ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے. کسی کو کتوں کا شوق ہے تو کوئی اس کا دوست لاہور سے کتے لے کے نکلے گا نا, وہ اس کا رستہ دیکھ رہا ہوگا, یار میرا سگی آتا پیا. تو کسی کو کبوتروں کا شوق ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کبوتروں والے بندے تھے کیڑے کیڑے تھے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا, جہاں پہ کبوتر ملے اس نے بھی اپنی کبوتروں کی تعریفیں شروع کر دی, اس نے بھی شروع کر دی. کسی کو نیزہ بازی کا شوق ہے, کسی کو کسی چیز کا شوق ہے. میں قربان جاؤں حفاظ کی قسمت پر, میرے رب العالمین کو قرآن سننے اور پڑھانے کا شوق ہے. جہاں قرآن پڑھنے والے جمع ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, جاؤ ڈھونڈو کہاں پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, کہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور کہاں پہ درود و سلام کی محفل سجی ہے. یہ تین چیزوں کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور اس محفل میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں رب العالمین. اور پھر ہمیں شوق ہوتا ہے نا, ہمارا کوئی سگی کبوتروں والا آ جائے, ہمارے شوق والا کوئی بندہ آ جائے, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. رب العالمین جب اس کی لریب کتاب کو حفظ کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے بندہ گھر سے قدم باہر نکالتا ہے, اللہ اس کو پروٹوکول دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے قدموں کے نیچے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے پر بچھاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک اللہ کے رستے میں ہے جب تک واپس گھر نہیں آ جاتا. اگر فوت ہو گیا تو اسے شہید کا اعزاز عطا فرمایا جائے گا. تو برادران اسلام, رب العالمین قرآن پڑھنے والوں کو بڑا اعزاز عطا فرماتا. میرے آقا نے فرمایا جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں, اگر کثرت سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دعا مانگنے سے غافل ہو جائے, ٹائم ہی نہیں لمبا قرآن ہی پڑھتے رہے ہیں,
اللہ ان کی دعا کا بھی انتظار نہیں کرتا، یقین مانے بات ان کے دل میں ہوتی ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے. خواہش بعد میں پڑتی ہے، اللہ خواہش کو بھی پہلے ہی پورا فرما دیتا ہے. کیوں؟ میری لرحب کتاب سے محبت کرنے والے. امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں میں نے نا رب العالمین کا حالت بیداری میں دیدار کیا. میں نے پوچھا میرے مولا سارے ہی تیرے بندے ہیں، ان میں سے تجھے کون سے پسند ہے؟ ان میں سے تجھے کون سے بندے پسند ہے؟ فرمایا جو میری کتاب قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. یا اللہ سمجھ کے کرتے ہیں یا ایسے ہی کرتے ہیں؟ فرمایا جیسے بھی کرتے ہیں، سمجھ کے کریں یا نہ سمجھ کے کریں، جیسے بھی میری کتاب کی تلاوت کریں میرے محبوب بنتے چلے جاتے ہیں. برادران اسلام یہ قرآن تو میں بزرگوں کو بھی سب کو دعوت دیتا ہوں جب بھی مسجد آئیں صرف نماز کی نیت سے نہ آیا کریں. ہم نے قاری صاحب کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان سے ایک آیت سیکھ کے آنی ہے. یقین مانے آپ گھر سے بعد میں نکلیں گے اللہ آپ کا استقبال شروع فرما دے گا. اور آپ نے روز ایک آیت یاد کیا کرے، چھوٹی آیت والی صورت لے لیں، روز ایک آیت یاد کیا کرے. اگر یہ یاد کرنے کے دوران ہی وقت آخر آ گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لکھ دیا جائے گا قرآن کا حافظ بن رہا تھا فوت ہو گیا ہے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا. تو برادران اسلام میں نے نا آپ کا ماحول دیکھا چکبرام کا، بڑی خوشی ہوئی. جن کو بھی احباب سارا علاقہ کٹھا ہے اور بڑے ذوق شوق سے کٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں دے اجاز بھائی کو اور دیگر ساتھیوں کو کہ نوجوان نا اگر آپ ان سے خیر کا کام نہ لیں تو وہ شر پہ پڑ جاتے ہیں. انرجی تو انہیں اللہ نے دی ہوئی ہے اور میں بڑا متاثر ہوتا ہوں. اس دن بھی دیکھا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی سیخ پا نہیں ہو رہا، کوئی اپنے سے باہر نہیں ہو رہا، کوئی شور و غوغا نہیں، ایسے کر دو ویسے کر دو، بہ جو کھلو جو دائیں چلے جو بائیں چلے جو، بندے نا سیخ پا ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں دے اجاز بھائی کو، انہوں نے نوجوانوں کو خیر سکھا دی ہے. یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. کسی کی خیر ایسی نہیں ہو جاتی، خیر کا کام ایسے نہیں ہو جاتا، یہ دعائیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور خیر کا رستہ آسان بنا دیتا ہے، خیر کے رستے کی لذت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ ان نوجوانوں کو برکتیں عطا فرمائے. پھر قاری صاحب مجھے فرمانے لگے جی لڑکیوں کے اسکول کا چھت بھی بنوایا ہے، مسجد بھی بنائی ہے، غرباء کی خدمت بھی کرتے ہیں، حفاظ کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ سارے ختم قرآن کی محفلیں بھی سجاتے ہیں. تو آپ اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آپ کے نوجوانوں کو اللہ نے اس گئے گزرے دور میں جب نوجوان کسی کے گئے کو آئے بھی نہیں اور شر اس طرح پھیل رہا ہے جیسے یہی خیر ہے. آپ حقیقت دیکھیں نوجوان بس رات کو موبائل لے رات سونا نہیں اور صبح اٹھنا نہیں، صبح انہوں نے کوئی کام کرنا نہیں، یہی معمول چل رہا ہے. تو اس دور میں بھی اللہ نے آپ کے بیٹوں کو آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، آپ کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دی ہے، نوجوانوں کو خیر کا ذریعہ بنا دیا ہے. کام اللہ نے سارے کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے خود کرتا ہے، کام سارے اس نے کرنے ہیں. لیکن سعادت مند قوم میں سعادت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ خیر کے لیے چن لیتا ہے، اللہ جنہیں خیر کے لیے چن لیتا ہے. یہ علماء کرام، یہ بزرگ، یہ سب کو مبارکباد ہے جن کی تربیت ہے، جن کا شوق ہے، جن کے ساتھ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کا اتنا اجتماع ہوتا ہے، آپ کا اتنا کٹ ہوتا ہے، آپ کے سارے اتنی خوبصورتی سے معاملات ہوتے ہیں. اور اس دور میں آپ کے نوجوان محفوظ بھی ہے. جب خیر کا طریقہ بتا دیا جائے تو شر سے خود بخود بچت ہو جاتی ہے. تو برادران اسلام اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے. اور یہ نوجوان یہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہے، بس اپنی نوجوانیوں کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں رکھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر آفت ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے وہ گن ہی نہیں سکتا. برادران اسلام یہ قرآن مجید آج ختم قرآن ہوا، بڑی مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کھڑے ہو کے سنا، اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہے حفاظ کرام جنہوں نے بڑے آرام سے، بڑے خوبصورتی سے، بڑے سکون سے، بڑے تحمل سے. قاری صاحب کو بہت بہت مبارکباد، بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے. یہ میں تو کہتا ہوں عام خیر کا کام بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور قرآن سکھانا میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھائے اور دوسروں کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آگے قبلہ کر سب فرما رہے تھے
کہ جو خوش اخلاق لوگ ہیں اللہ انہیں انعام عطا فرماتا ہے. کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بعض لوگ ہیں فرشتے ان کے بارے میں لکھتے ہیں پورا دن روزہ رکھے ہیں. فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ پورا دن روزہ رکھا ہے اور ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کی. میرے آقا نے فرمایا نہ دن کو انہوں نے روزہ رکھا نہ رات کو انہوں نے کھڑے ہو کے قیام کیا, لیکن فرشتوں نے لکھ دیا ہے پورا دن کھڑے ہو کے, پورا دن روزہ رکھا ہے اور پوری رات کھڑے ہو کے قیام کیا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں, ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. کوئی بری بات کہتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی گالی دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. یہ خوش اخلاقی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ دوڑ میرا بھی حق بڑھتا ہے. خوش اخلاقی یہ ہے کوئی برا بھی کہے تو صبر کرے اور خیر کا حکم دے, اچھائی پہ عمل کرتے رہے. برادران اسلام, یہ خوش اخلاق اچھے اخلاق والوں کو اللہ انعام عطا فرماتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کسی سے پوچھے گے, اما عائشہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام المؤمنین, آپ سے پوچھا گیا میرے آقا کے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھے یار, قرآن نہیں پڑھا. کان خلقہ قرآن, آپ کے اخلاق سراپا قرآن ہے. برادران اسلام, یہ بڑے مبارکباد کے مستحق آپ سب, آپ ختم قرآن کے لیے تشریف لے کے آئے. یہ قرآن اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے, اس کی ہر چیز کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے, اس کی ہر چیز کو اللہ نے, آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے مدرسے قاری صاحب نے آج کر دیتا, مدرسے یعنی پوری تحریکیں چلتی ہیں قرآن سے, مدارس سے بچوں کو دور کیا جائے, والدین کو دور کیا جائے. حالانکہ اسکولوں میں ان سے زیادہ بری حالت ہے. میں اسکول ٹیچر ہوں, آپ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں دیکھیں بہت برے حالات ہیں, لیکن کبھی اخبار میں, ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں ایسی کوئی خبر نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن اور قرآن والوں کو دور کرنا ہے قرآن سے. لیکن قربان جائیے اپنے کرم پر, اپنے قسمت پر, اللہ نے ہمیں آج بھی قرآن سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آج بھی ہم گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, رات 11 بج رہے ہیں, ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, صبح سحری جب اٹھنا بھی ہے, کسی کو یہ پریشانی نہیں, بلکہ ہم نے ختم قرآن میں آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک لمحے کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے قدم چل کے آئے ایک ایک قدم کے بدلے خیر کثیر عطا فرمائے. جو علماء کرام تشریف لائے, حفاظ نے قرآن مجید ختم کیا, ایک ایک حرف کے بدلے خیر کثیر عطا فرمائے. بزرگوں نے, میں دیکھ رہا تھا قاری صاحب نے افسا بڑے آرام سے بات پڑھاتے ہیں, تے میں اوکھا ہو گیا سا, تے میں نال بزرگاں تے کمل ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے, بڑے سکون نال پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مزید ہمت اور صحت عطا فرمائے. تو یہ بڑی دیکھ کے چیزیں خوشی ہوئی. اللہ آپ کو یہ ہمیشہ عطا فرمائے اور قرآن مجید سے ہماری محبت تا قیامت قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.